مسٹیریس ورلڈ کے تمام ناظرین کو محمد نوید ابراہیم کا السلام علیکم۔ دوستو، ہم میں سے بیشتر لوگ انٹرنیٹ کی دنیا سے پوری طرح واقف ہیں، مگر انٹرنیٹ پر ایک اور دنیا بھی موجود ہے جو ڈارک ویب کہلاتی ہے۔ ڈارک ویب کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے، اس بارے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد زیادہ معلومات نہیں رکھتی۔ ڈارک ویب ایک ایسا حساس موضوع ہے جسے میڈیا میں کبھی نمایاں جگہ نہ مل سکی۔ یہ ورلڈ وائڈ ویب کا ایک ایسا حصہ ہے جس تک پہنچنے کے لیے ایک خصوصی سافٹ ویئر کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جرائم کی وہ دنیا تصور کی جاتی ہے جہاں قانون کے ادارے بھی نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ انٹرنیٹ کے اس گھنونے کاروبار سے اندھا پیسہ اور کمائی منسلک ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کاروبار سے دنیا کی بہت طاقتور ہستیاں بھی جڑی ہیں۔ اسلحے کی فروخت، منشیات کے کاروبار کے علاوہ خواتین، مردوں اور بچوں کے ساتھ جنسی جرائم کی ویڈیوز یہاں اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غیر قانونی مارکیٹ کی طرح ہے۔ استحصال یعنی کہ ایکسٹارشن کی ویڈیوز کی خرید و فروخت اور نمائش جیسی سرگرمیاں ڈارک ویب کے وجود کے ضامن ہوتی ہیں۔ عام افراد گوگل پر ان پوشیدہ سرگرمیوں کو سرچ نہیں کر سکتے۔ صرف وہی افراد ان ویب سائٹس تک پہنچ سکتے ہیں جن کا تعلق انٹرنیٹ جرائم کی اس دنیا سے ہو یا پھر وہ اس کمیونٹی کا حصہ ہوں۔ یہ ویب سائٹس فائر فالز کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں۔ ڈارک ویب کو ڈیپ ویب کا ایک حصہ مانا جاتا ہے۔ ڈارک ویب پر اجرتی قاتل بھی دستیاب ہوتے ہیں اور اپنی نفسانی اور نفسیاتی تسخین کی خاطر قتل کروانے والے گروہ بھی۔ ایک اندازے کے مطابق عام لوگوں کی رسانی صرف 16% ویب سائٹس تک ہے، جبکہ باقی تمام ڈارک ویب پر مشتمل ہے۔ اگر آپ ڈارک ویب کی سائٹس کھول بھی لیں تو آپ یہ پتہ نہیں چلا سکتے کہ اس کو کون چلا رہا ہے یا اس کے پیچھے کون سا مافیا کام کر رہا ہے۔ ڈارک ویب نے منشیات خریدنے والوں کا کام بہت آسان کر دیا ہے۔ ایسے لوگ جو سرے عام یا کسی گلی کوچے کے کسی ایجنٹ کے ذریعے منشیات خریدنے کا کشت نہیں اٹھانا چاہتے، وہ بھی منشیات کی خریداری کے لیے ڈارک ویب کا استعمال کرتے ہیں۔ اس ویب کو استعمال کرنے والوں میں نوجوانوں اور طالب علموں کی بھی بہت بڑی تعداد شامل ہے، کیونکہ یہاں لین دین پوشیدہ ہوتا ہے اور پکڑے جانے کا ڈر بھی کم ہوتا ہے۔ بٹ کوائن کا زیادہ استعمال ڈارک ویب میں کیا جاتا ہے۔ منشیات، جعلی پاسپورٹ یا فحش مواد کی خرید و فروخت بٹ کوائن کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والی کیٹیگری ہے۔ کریڈٹ کارڈز کی معلومات ہیک کر کے یہاں بہت سستے داموں بیچی جاتی ہے۔ کیا سہیل ایاز کا تعلق بھی ڈارک ویب سے ہے؟ سہیل ایاز کون ہے اور وہ کہاں کام کرتا رہا؟ اس کو کس نے ملازمت پر رکھا؟ کوئی بھی یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ یہ بات اب ایک معمہ بن چکی ہے، کیونکہ پاکستان کے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ سہیل ایاز کبھی بھی ورلڈ بینک کا ملازم نہیں رہا، بلکہ اس کو خیبر پختونخوا حکومت نے بطور کنسلٹنٹ ملازمت پر رکھا تھا۔ لیکن ان کی ٹویٹ پر پاکستانی صحافیوں نے سوال اٹھائے کہ ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پر سہیل ایاز کا نام موجود ہے، لہٰذا آپ اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ اس سلسلے میں ورلڈ بینک کی ویب سائٹ کے وہ حصے اسکرین شاٹس کی صورت میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے گئے جن پر سہیل ایاز کا نام موجود ہے۔ انسانی حقوق کی وزیر شیری مزاری کا کہنا ہے کہ سہیل ایاز ورلڈ بینک کا مشیر تھا اور مالی اعانت فراہم کرنے والی تنظیمیں اس طرح کے عہدوں پر خدمات حاصل کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ تاہم اداروں کو اپنی قواعد پر ایک شک داخل کرنی چاہیے تاکہ ایسے افراد کی ملازمت پر پابندی عائد کی جا سکے۔ پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات آئے روز رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا کیس ہے جس میں ملزم ایک ہائی پروفائل شخص ہے۔ ذرائع کے مطابق بچوں کے جنسی استحصال کے بعد اٹلی بھاگنے والا سہیل ایاز برطانیہ پہنچا تو سیو دی چلڈرن میں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن بالآخر پکڑا گیا اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے مقدمے میں 4 سال تک جیل کاٹی، اور اس کے بعد برطانیہ نے اسے ملک بدر کر دیا۔ تاہم یہ پاکستان آ کر بھی خیبر پختونخوا میں بطور کنسلٹنٹ ملازمت کرنے میں کامیاب ہوا اور 3 لاکھ تک تنخواہ وصول کرتا رہا۔ خیبر پختونخوا میں سہیل ایاز کو کس کے کہنے پر نوکری دی گئی، اس کے بارے میں تضاد پایا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو بھی جائے کہ نوکری کے لیے اس نے کس کو درخواست دی یا کس کی مدد حاصل کی، تب بھی یہ ضروری نہیں کہ اس کو ملازمت پر رکھنے والوں کو یہ معلوم ہو کہ سہیل ایاز کا ماضی کیا ہے۔ لیکن حکومت کو اس سے قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ بہرحال ملازمت کے امیدواروں کی چھانٹی کا کام
हुकूमती महकमे की ही जिम्मेदारी होती है। इस सिलसिले में CPO रावलपिंडी फैसल राना का कहना था कि अगर सुहेल अयाज बरतानिया में कैद काट चुका है तो इसका नाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के रडार पर होना चाहिए था। वो बरतानिया में सज़ा पूरी काट चुका था। जब सज़ा पूरी कर ली जाए तो फिर वहाँ की हुकूमत को मुजरिम मतलूब नहीं होता। वो मज़ीद कहते हैं कि बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को इसके बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई और ना ही इस पर नज़र रखने का कहा गया, ना ही ये खदशा जाहिर किया गया कि ये दोबारा इस किस्म की हरकत कर सकता है। पाकिस्तान में सुहेल अयाज का नाम इस वक्त मंजर आम पर आया जब एक खातून ने इसके खिलाफ अपने 13 साला बेटे को अगवा करके नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल और 4 दिन तक ज्यादती का निशाना बनाने का मुकदमा दर्ज करवाया। FIR में दर्ज है कि मुजरिम ने बच्चे को डराया धमकाया कि इसने अगर ज़बान खोली या किसी को बताया तो इसके रिकॉर्ड करदा फहश वीडियोस मंजर आम पर लाई जाएंगी। तफ्तीश के बाद CPO रावलपिंडी ने इंकशाफ किया कि सुहेल अयाज ने 30 से ज़्यादा बच्चों के अगवा और इनके साथ ज्यादती का एतराफ़ कर लिया है, बल्कि डार्क वेब के इस नेटवर्क के बारे में भी तफसीलात फराहम की जो डार्क वेब पर बच्चों के जिनसी इस्तेसाल की फिल्में बनाते या फरोख्त करते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हारिस खलीक ने इस सवाल के जवाब में कि माशरे से इस नासूर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है कहा, यह बहुत ही गैर सेहतमंद समाज है, यहाँ सियासी मौज़ूआत अहम होते हैं। बहुत माजरत के साथ ऐसे वाक़यात नहीं रुकेंगे क्योंकि रियासत और समाज ऐसे मामलात में संजीदा नहीं। सवाल ये है कि ऐसे जराइम पेशा अफराद की मालूमात का ममालिक के बीच इश्तराक क्यों नहीं किया जाता? क्या इस बारे में इंसानी हुकूक के इदारों ने कभी तवज्जो दी? ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे मुजरिमों और सज़ा याफ्ता लोगों के डेटा का मुल्क के बीच इश्तराक होना चाहिए और इनका एक ग्लोबल डेटा बनना चाहिए। माहिरीन खबरदार करते हैं कि ऐसे लोग बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। ये नहायत खामोशी और चाबुक दस्ती से अपना काम करते हैं और किसी को खबर नहीं होने देते। सुहेल अयाज के केस ने किसी एक को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हुकूमतों को बेनकाब कर दिया है। ये मसला सिर्फ तीसरी दुनिया के पसमानदा ममालिक का नहीं बल्कि बरतानिया, अमरीका और यूरोप में भी आए रोज़ ऐसे वाक़यात मंजर आम पर आते रहते हैं।